السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 30ویں پارے کی چھوٹی سی صورت ہے سورہ انفطار، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جیسا کہ پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو چاہیے کہ جس کسی کو قیامت کو اسی طرح سے دیکھنا ہے کہ جیسے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ معاملہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، یعنی جس کو وہ پورے احوال جاننا ہے کہ قیامت والے دن کس طرح سے وہ ساری تباہ و بربادی والا جو معاملہ ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا، تو اس کو چاہیے کہ یہ پھر 30ویں پارے کی 3 صورتوں کو وہ سمجھ لے، ان کو سمجھ کر پڑھ لے، یا پھر ہماری زبان کے اندر کہہ سکتے ہیں کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان کے اندر ہے، تو اس کو چاہیے کہ ان تینوں صورتوں کا ترجمہ پڑھ لے۔ تو وہ 3 صورتیں ہیں سورہ تکویر، اس کے اگلی صورت ہے سورہ انفطار، اور اس سے اگلی سورہ مطففین چھوڑ کے اس کی اگلی ہے سورہ انشقاق، یعنی سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق، ان تینوں کو پڑھ لے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ قیامت کے دن کس طرح سے وہ سارے معاملات جو ہے وہ رونما ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ وہ ترتیب کچھ یوں ہے کہ فرشتہ جب پہلا سور پھونکے گا تو پوری کائنات کے اندر گڑبڑ ہو جائے گی، پوری کائنات جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائے گی، اور یہ وہی کائنات جو پہلا ہمارا درس تھا ایمان باللہ، تو اس کے اندر ہم نے چھوٹی سی جھلک سمجھی تھی کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم جو کہ اس زمین کے کوئی 30% حصے کے اوپر ہیں یا 40% حصے کے اوپر ہیں، اور اس 40% حصے کے اوپر کتنے نباتات، کتنے جانور، کتنے صحرا، کتنی دوسری باقی مخلوقات ہیں، اور اس کے اندر پھر ایک انسان ہے، اور یہ پھر 60% یا 70% کے اوپر جو ہے وہ پانی ہے، اور پھر یہ جو زمین ہے تو زمین سے سب سے قریب ترین ایک سیارہ چاند ہے جس کا فاصلہ یہاں سے اتنا ہے کہ روشنی وہاں سے سفر کرتے ہوئے ہم تک آتی ہے 1.3 سیکنڈ کے اندر، اور یہ ایک نظام شمسی ہے، سورج ہے جس کے گرد یہ 9 یا 10 ستارے جو گردش کر رہے ہیں، ان کے اندر ایک سیارہ مریخ بھی ہے جو تھوڑا قدرے بڑا ہے زمین سے، تو اگر وہاں سے روشنی زمین تک آتی ہے تو اس کو 20 منٹ لگتے ہیں، اور اسی طرح سے کوئی 100 ملین تارے اور 100 ملین سیارے یا اس سے بھی زیادہ مل کر ایک گلیکسی بنتے ہیں، جس کو ملکی وے گلیکسی ہم جس کے اندر موجود ہیں اس کا نام دیا گیا ہے۔ تو اب یہ جو گلیکسی ہے اس کے ایک کنارے سے روشنی سفر کرتے ہوئے دوسرے کنارے تک جائے تو اس کو چاہیے 1 سال، 1 لائٹ ایئر چاہیے اس کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سفر کرنے کے لیے، اور اب یہ جو روشنی کی سپیڈ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، اور اسی طرح سے پھر اسی طرح کی کوئی 54 گلیکسیز کو ملا کر ایک لوکل گروپ بنتا ہے
کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک روشنی جاتے ہوئے اس کو 10 ملین لائٹ ایئرز چاہیے. تو اسی طرح سے پھر سپر کلسٹر اس سے بڑا بنتا ہے جس کے اندر کوئی 100 سے زیادہ گلیکسیز ہیں، اور اسی طرح سے اس سے پھر ہزاروں گلیکسیز بن کر اس سے بڑا سپر کلسٹر، اور پھر آخر میں آ کر سائنسدانوں نے وہ کہا تھا کہ یہ آبزرویبل یونیورس ہے، کہ جس کو ہم صرف آبزرو کر سکتے ہیں. تو اتنی بڑی کائنات ہے، اور یہ کائنات کا بہت چھوٹا حصہ ہے کہ جو ہم نے دریافت کیا ہے. اس سے بہت زیادہ کئی گنا بڑی کائنات جو ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ چھوٹا سا وہ ٹچ دینے کے بعد اب دوبارہ آتے ہیں اس طرف کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ جب جس نے قیامت کو سمجھنا تو وہ 3 صورتوں کو سمجھ لے، اور ان صورتوں کے اندر قیامت کے وہ جو پہلا سور پھونکا جائے گا تو وہ ساری گڑبڑ ہوگی، یہ ساری پوری کائنات ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے گی. اور اتنی کمپلیکیٹڈ ہے یہ ساری کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک تارا ادھر سے جا رہا ہے نا، دوسرے یعنی اس کا مدار ایسے اس نے گھومنا ہے، اس کا مدار اس نے ایسے گھومنا ہے، یعنی دونوں ایسے گھوم رہے ہیں. تو یہ تارا ادھر آیا، دوسرا بالکل ادھر ہی، بالکل ایک تھوڑا سا یہ لیٹ ہو یا پھر تھوڑا سا پہلے آ جائے تو شاید دوسرا تارا اس کی جگہ پہ ہو تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں. اس قدر ہر چیز کا مدار، ہر چیز کا ٹائم، ہر چیز کی سپیڈ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مقرر کر کے، بہت ہی اندازے کے ساتھ، بہت ہی پرفیکٹ جو ہے وہ اس کائنات کے اندر بنائی ہے. تو یہی چیز ہے کہ اگر کوئی ایک چیز اپنے مدار سے تھوڑا سا ہٹ جائے، یا اپنی سپیڈ تھوڑی تیز کر دے، یا سپیڈ تھوڑی آہستہ کر دے، تو پوری کی پوری کائنات جو وہ ٹکرا جائے. تو اس حوالے سے یعنی وہ 3 سور پھونکے جائیں گے کہ جب قیامت برپا ہوگی. سب سے پہلا سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا تو پوری کائنات ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائے گی. بہت بڑے بڑے زلزلے آئیں گے زمین کے اوپر، پوری زمین جو ہے وہ یعنی اپنا توازن کھو بیٹھے گی. چاند ستارے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں گے، جیسا کہ پچھلی سورہ مبارکہ سورہ قیامہ کے اندر ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جمع الشمس والقمر، چاند اور سورج کو اکٹھا کر دیا جائے گا، ملا دیا جائے گا، مطلب کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں گے. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز کو موت آ جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، زیرو ہو کر رہ جائے گی، پوری کائنات زیرو ہو جائے گی. اس کے بعد پھر جب تیسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر انسانوں کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، اور پھر یوم محشر کے اندر ان کو اکٹھا کیا جائے گا، اور ان سے پھر حساب کتاب ہوگا. لہٰذا اب ان شروع کی آیات کے اندر وہ پہلے سور پھونکنے کا واقعہ ہے. جیسے ہی پہلا سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. اب یہ ہمارے اوپر ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے نا اوپر، حالانکہ سارے تارے ستارے وہ سارا کچھ ہے، تو ہم تو دیکھتے ہیں، ہمارے لیے تو وہ آسمان ہے نا. آسمان پھٹ جائے گا مطلب کہ وہ تارے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، کوئی کسی طرف گر رہا ہے، کہیں پہ کوئی دھماکہ ہو رہا ہے، کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے. تو وہ سارا منظر جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا. اور اگلی آیت کے اندر سیم وہ چیز وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، یعنی اپنا توازن کھو بیٹھیں گے. جیسے آپ رات کو دیکھتے ہیں کوئی ایک تارا ہم دیکھیں، اس کے اوپر نشانی لگا لیں تو اگلے دن بھی وہ اسی ٹائم پہ ہمیں وہیں پہ نظر آئے گا. یا ڈیلی اس کو دیکھتے رہیں، جتنی اس کی سپیڈ ہے وہ آہستہ آہستہ کسی دوسرے اپنے مدار کے گرد گھومتا ہوا کوئی تھوڑا بہت وہ آگے پیچھے ہوتا ڈیلی وہ یا تو مشرق کی طرف چلا جائے گا، یا پھر ہمیں مغرب کی طرف جو وہ جاتا ہوا نظر آئے گا. تو اسی طرح سے یہ منظم کائنات اس طرح سے منظم نہیں رہے گی. ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر سورج ایک ہی ٹائم پہ نکلتا ہے، ایک ہی ٹائم پہ غروب ہوتا ہے. یعنی سردیوں میں اگر وہ 7 بجے نکل رہا ہے تو ہر دفعہ سردیوں میں ان دنوں میں 7 بجے نکلتا ہے. شام کو 5 بجے غروب ہوتا ہے، تو ہر سردیوں میں اسی ٹائم پہ 5 بجے غروب ہوتا ہے. اور گرمیوں میں جا کر جو ہے وہ سورج جلدی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، صبح 5 بجے نکلتا ہے، رات کو شام کو 7 بجے غروب ہوتا ہے. تو ہر گرمیوں میں اسی طرح سے اس کی روٹین ہوتی ہے. تو ہر چیز کی جو روٹین ہے جس طرح سے وہ پوری کی پوری بہت ہی منظم انداز کے ساتھ چل رہی ہے.
لیکن وہ دن یہ ہوگا کہ کوئی چیز اس طرح سے منظم نہیں رہے گی، چاند تارے ہر چیز فنا ہو کر رہ جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جو بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر ابل پڑیں گے۔ اب سمندر ابل پڑیں گے کہ سمندر اپنی حدوں سے تجاوز کر رہیں گے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو یہ سونامی زلزلے جو ہے وہ ہمیں ان کا اتفاق ہوا ہے، ان کی بربادی کا اندازہ ہے ہمیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ سمندر کی کوئی ایک لہر اپنی حد سے تجاوز کرتی ہے اور زمین کے اوپر آتی ہے اور کتنی تباہی و بربادی جو ہے پھیلا دیتی ہے۔ اور جب سمندر اپنی حدیں ہی ختم کر دیں گے، اپنی حدوں سے باہر سارا پانی باہر آ جائے گا، تو ویسے وہ 40 یا 30% ہماری زمین ہے، ویسے 70% یا 60% پانی ہے، وہ سارا بکھرے گا تو وہ ہماری پوری کی پوری زمین اس کے اندر فنا ہو کر رہ جائے گی۔ اور پھر یہ سارا ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے گا، ہر چیز جو ہے وہ اپنا توازن کھو بیٹھے گی، اور اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، ہر ایک کو موت آ جائے گی۔ اس کے بعد جب تیسرا سور پھونکا جائے گا، اگلی پھر وہاں سے آیات شروع ہوتی ہیں۔ جب تیسرا سور پھونکا جائے گا، تمام انسان جو ہو ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اس کا تذکرہ فرمایا کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب زمینوں کو اکھاڑ دیا جائے گا، جب زمینیں پھٹ جائیں گی، جب قبریں پھٹ جائیں گی تو انسانوں کو وہاں سے پھر نکالا جائے گا۔ اب جس انسان کو جہاں پر دفن کیا تھا وہ قیامت تک وہیں پہ پڑا ہے، گل سڑ گیا، ختم ہو گیا، زمین کے اندر ہضم ہو گیا، لیکن وہیں پہ ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، تیسرا سور پھونکا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنا وہ لفظ کن کہے گا زمین کو، اور جس زمین نے انسان جس کو جہاں پر ہضم کیا تھا وہ وہاں سے اس کو نکال باہر کرے گی۔ اس کا تذکرہ سورہ قاف کی پہلی آیات کے اندر ہے کہ جب انسان نے فرمایا وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اس کے اندر گل سڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ، تو یہ رجوع کرنا یہ بہت دور کی بات ہے، بعید ہے، ہماری عقلوں کے اندر نہیں آنے والی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس کے جواب کے اندر یہ بات فرمائی تھی، قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے کس حصے کو اپنے اندر ہضم کرتی ہے، اور ہمارے پاس اس کا محفوظ ریکارڈ ہے۔ اور اب وہ والا معاملہ آئے گا کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اللہ تعالیٰ اس زمین کو حکم دے گا کہ جس زمین نے انسان کے جس حصے کو اپنے اندر ہضم کیا اس کو نکال دے باہر۔ اب میں نے پچھلے آیت کے اندر ایک مثال دی تھی کہ ایک انسان پانی کے اندر ڈوبا، وہ وہاں پر گل سڑ گیا، کچھ پانی کے اندر وہ ہضم ہو گیا، پانی کے اندر تحلیل ہو کے وہ کسی فصل کے اندر چلا گیا، کوئی کسی مچھلی نے کھا لیا، اس مچھلی کو کسی انسان نے کھا لیا، وہ جو پانی کے اندر گیا کسی پودے کو کچھ چلا گیا، کچھ زمین کے اندر جذب ہو گیا، تو وہ پودا آخر کہاں پر گیا، پھر یہ مچھلی جس نے کھایا اس کو کسی انسان نے کھایا، اس کی موت کہاں پر ہوئی، اس طرح سے یعنی ایک انسان پتہ نہیں کہاں تک جو بکھر گیا، تو اس سب کو اکٹھا کیسے کرے گا؟ آخر کار ہر چیز زمین کے اندر ہی جائے گی۔ اگر کوئی پودا تھا وہ فنا ہوا، ختم ہوا، تو زمین میں ختم ہوا۔ اگر کوئی انسان جہاں کہیں بھی مرا تو وہ زمین کے اندر گیا۔ اگر کسی کو جلا دیا گیا تو اس کی وہ جو خاک بنتی ہے، وہ راکھ جو ہے، وہ بھی اگر سمندر کے اندر کہیں پہ گنگا کے اندر پھینکی ہے یا کسی صحرا کے اندر پھینکی ہے، تو وہ بھی آخرکار زمین ہی کے اندر جا کر مٹی کے ساتھ مٹی بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبروں کا تذکرہ فرمایا ہے، سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کا تذکرہ فرمایا کہ ہمارے پاس محفوظ ریکارڈ ہے کہ انسان کے کس حصے نے اپنے اندر کس حصے کو اپنے اندر ہضم کیا ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، ہم جانتے ہیں کہ زمین کے کس حصے کے اوپر انسان کا کون سا حصہ پڑا ہے، اور پھر ہم لفظ کن کریں گے تو وہ زمین سارے کا سارا نکال باہر کرے گی۔ لہٰذا اس بات کا تذکرہ فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو پھاڑ دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور اب اصل بات، انسان کو جھنجھوڑنے والی بات اب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس وقت پھر ہر انسان یہ جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا اپنے پیچھے چھوڑ کر آیا۔ اب اپنے آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ ہم اس دنیا کے اندر ہیں، ہمیں پوری صلاحیتیں دی گئی ہیں،
ہمارا دماغ پوری طرح سے بڑا پرفیکٹ کام کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا عقل مند میں ہوں شاید دنیا کے اندر کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. جس طرح سے میں پرفیکٹ فیصلے کر سکتا ہوں کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا. لہٰذا یہ پوری صلاحیتیں اس اللہ نے ہمیں اس لیے اس دنیا کے اندر دے کر بھیجا کہ میں تمہیں رہنمائی دیتا رہوں گا اور تم اس کے مطابق عمل کرتے رہنا. لہٰذا اس وقت پھر یہ پتہ چل جائے گا جب قبروں کو پھاڑا جائے گا، تمام انسان اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے، تب ہر انسان کے سامنے وہ لا دیا جائے گا، انسان کو اس بات کا علم کروا دیا جائے گا کہ کیا اس نے اپنی اس قیامت کے بعد کی زندگی کے لیے اس نے کیا کیا، اور کیا کیا تھا اس نے اپنی زندگی کے اندر. جو ایک چھوٹی سی زندگی، ایک چھوٹا سا پیریڈ انسان کو اس دنیا کے اندر دیا گیا تھا، اس کے اندر اس نے کیا کیا تھا. اب ہمیں ادھر یہی دیکھنا ہے کہ کیا میری صلاحیتیں یہ روپیہ پیسہ کمانے کے اندر ساری لگ رہی ہیں یا پھر اللہ کے دین کے لیے بھی کچھ لگ رہا ہے. میں اپنی اولاد کی جو تربیت کر رہا ہوں صرف یہ دنیا ہی کے اندر لوگوں کو ساتھ فراڈ کیسے کرنا ہے، تمہارے پاس اگر 2 لاکھ ہے تو 2 لاکھ کا 4 لاکھ کس طرح سے بنانا ہے، تمہارے پاس ایک فیکٹری ہے، ایک ہی سال کے اندر ترقی کر کے دوسری فیکٹری کیسے لگانی ہے، یہی ساری چیزیں سکھا رہا ہوں یا پھر دین کی بھی کوئی تعلیم دے رہا ہوں، یا اس کو ایسی بھی کوئی فکر لاحق ہو رہی ہے کہ جو کمانا ہے وہ حلال کے دائرے کے اندر رہ کر کمانا ہے، اس دنیا کے اندر جو کرنا ہے اللہ کی فرما برداری کے اندر رہ کر میں نے کرنا ہے، کیونکہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور ایک دن پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہاں پہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ اس دنیا کے اندر تم کیا کر کے آئے ہو. تو جو کچھ تو ہم نے صرف اپنی اس دنیا کے لیے کیا تو وہ ہم نے پیچھے چھوڑنے کے لیے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا اپنا سرمایہ کون سا ہے، جو تم نے کھا لیا یا پہن لیا وہ تم نے اس دنیا کے اندر ضائع کر دیا، جب تم مرے تو وہ تم سب ضائع کر کے چلے گئے، اور جو تم نے جوڑ کے رکھا تو وہ تمہارا نہیں رہا، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری وراثت بن گیا، تمہارے بچوں کا ہو گیا، وہ تمہارا صرف وہی ہے جو تم نے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیا، جو کسی دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خرچ کر دیا، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگا دیا، وہی تمہارا اپنا ہے جو آخرت کے اندر تمہیں کام آئے گا. تو لہٰذا اس وقت انسان جان لے گا کہ کیا کچھ تھا کہ جو اس نے پیچھے چھوڑا اور کیا اپنے ساتھ وہ آگے لے کر آیا ہے کہ جو اب اس کو فائدہ دے گا. اور اب پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے پورا ایک واقعہ بیان کر دیا، پوری ایک نقشہ گری کر دی کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس کو سب سے پہلے یہ ہوگا کہ یہ اتنا منظم آپ لوگوں کو جو آسمان نظر آ رہا ہے، جب آپ سوچتے ہیں کہ کوئی دمدار ستارہ آ گیا، کہیں پہ کوئی تارا ٹوٹتا ہے وہ بڑی سپیڈ سے جو وہ جاتا ہے اور پھر وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے، لیکن باقی پورا آسمان تو بڑا منظم ہے نا. یہ اتنا منظم آسمان منظم نہیں رہے گا، یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں گی، ہر چیز فنا ہو کر رہ جائے گی. تو اے انسان تو ایک چھوٹی سی ننھی سی جان جو نہ ہونے سے بھی بہت زیادہ چھوٹی چیز ہے، تو تیری کیا ہستی ہے، تو کیا کر سکے گا اس دن. وہ سورہ قیامہ کے اندر ہم نے دیکھا نا، اللہ نے فرمایا کہ جب چاند اور ستاروں کو جمع کر دیا جائے گا، تب جب تمہاری نظریں چندھیا جائیں گی تو اس وقت انسان پکارے گا، انسان ڈھونڈے گا کہ ہے کوئی فرار کی جگہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آج کے دن کوئی فرار کی جگہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی سکون تمہیں کوئی پناہ مل سکتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مل سکتی ہے. تو لہٰذا اس وقت جب قبروں کو پھاڑ دیا جائے گا اور تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا اور اس میں ان سے حساب لیا جائے گا، تو یہ حقیقت ہے اس پوری کائنات کی اور انسان کی اس زندگی کی. اور اب یہ باتیں بیان فرمانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تھوڑا سا جھنجھوڑا ہے کہ انسان اپنی عملی معاملات کی طرف آ جائے، اپنے ان ساری باتوں کو، اپنی ان ساری صلاحیتوں کو، اپنی ان تمام جو مصروفیات ہیں ان سے نکل کر اپنے اللہ کی طرف سوچنے کے لیے آئے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کون سی ایسی چیز تھی کہ جس نے تجھے تیرے اس کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، تمہیں غفلت میں ڈال دیا، تم بھول گئے کہ تمہارا وہ رب ہے، اس نے تم سے کچھ کہا ہے، اس نے تمہیں بتایا ہے کس طرح سے تم نے زندگی بسر کرنی ہے، تم کیسے بھول گئے؟ کیا یہ مال و دولت تھا کہ جس وجہ سے تم اللہ کو بھول بیٹھے؟
کیا تمہاری ساری صلاحیتیں اس مال و دولت کو جمع کرنے کے اندر لگ گئیں، یا پھر اپنے بچوں کی، اپنی اولادوں کی مستقبل بنانے کے لیے تم نے ساری زندگی جو برباد کر دی، یا پھر اپنے دوستوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے کسی دوسری توجہ کے لیے پوری کی پوری زندگی وہاں پر فنا کر کے رکھ دی؟ کیا وہ زیادہ عظیم تھا تمہارے رب سے؟ کون سا تمہارا رب؟ الذی خلقک وسواک وعدلک، تمہارا وہ رب کہ جس نے تمہیں پیدا کیا. الذی خلقک فسواک فعدلک، اس نے تمہاری نوک پلک کو سنوارا اور تمہیں ٹھیک ٹھیک جیسا تجھے بنانا چاہیے تھا ویسا بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اس کے بعد بھی جیسا اس نے چاہا ویسے تیری صورت گری کی. جیسا وہ جانتا تھا نا، اس نے پوری کائنات کو بنایا ہے. کتنی بڑی، کتنی عظیم کائنات ہے، جس کا تھوڑی سی جھلکی میں نے شروع کے اندر آپ کے سامنے رکھی ہے. تو اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے بعد اس کے اندر ایک چھوٹی سے بھی، اس سے بھی انتہائی چھوٹی چیز انسان کو بنایا، اور اس کو اتنا پرفیکٹ بنایا، اس کے اوپر اتنی توجہ دی کہ جتنی پوری کائنات کے اندر شاید کسی کے صلاحیتوں کے اوپر نہیں دی. اتنی صلاحیتوں کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ، اتنی پرفیکٹ تمہیں جو وہ اتنا بنایا، اس کے باوجود تم بھول گئے. اب ذرا غور کر کے دیکھو کہ کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں اپنے اس رب سے زیادہ عظیم نظر آ گئی. روپیہ، پیسہ کتنے سال تک تمہارے پاس رہے گا؟ 5 سال، 10 سال، 20 سال، 50، 100 سال رہے گا، 150 سال رہے گا. اس کے بعد زیرو، موت آ گئی، سب کچھ زیرو. تمہاری اولاد جب تک تم ادھر ہو تب تک تمہارے ہیں، تم جہاں سے چلے گا تب سب کچھ ان کا ہوگا، تمہیں بالکل بھول جائیں گے. تمہاری بیوی، تمہارے والدین، تمہارے رشتہ دار، تمہارا خاندان، تمہارے دوست کون ہیں تمہارے پاس، تمہارے ساتھ، تمہارے مرنے کے بعد؟ اپنا خود کا اندازہ کر کے دیکھ لو کہ کتنے ہمارے عظیم دوست، کتنے ہمارے جن کی ہم انتہائی عزتیں کرتے تھے، ہمارے باپ دادا، ہمارے پردادا، ہمارے رشتہ داروں میں کتنے جن کے ساتھ ہم مرنے جینے کے وعدے کرتے تھے، وہ نہیں ہے دنیا میں. تو کیا ہم مر گئے؟ نہیں، ہماری زندگی ویسی چل رہی ہے، ہم تو بالکل ان کو بھول کر رہ گئے ہیں. تو اسی طرح سے جب ہم چلے جائیں گے تو ہمارے پچھلے بھی ہمیں اسی طرح سے بھول جائیں گے. لیکن ہمیں پھر آخر میں اسی رب کریم کی پاس جانا ہے کہ جس نے یہ ساری صلاحیتوں کے ساتھ ہمیں بھیجا تھا، اور یہاں پر جو کچھ ہم کر کے گئے اس سب کا محاسبہ کیا جائے گا، اور اب اس کا آگے جو ہے وہ تذکرہ آ رہا ہے. کلا بل تکذبون بالدین، بلکہ تم اللہ کو نہیں جٹلایا تھا، تم اللہ کو نہیں بھولے تھے، اپنے اس رب کو نہیں بھولے تھے. تمہیں ہر بات کے اوپر یاد تھا. جب تم بیمار ہوتے تھے تو تمہیں اپنا رب یاد آ جاتا تھا کہ نہیں آ جاتا تھا؟ یا اللہ مجھے صحت دے دے، یا اللہ میں اپنی تمام جو ہے وہ برائیوں سے باز آ جاؤں گا، مجھے اچھی صحت دے دے، میں دوبارہ جو ہے مجھے اس بیماری سے نجات دلانے والا تو ہی ہے. کتنی ہم دوائیاں استعمال کرتے ہیں، کتنے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، جب کسی طرف سے آرام نہیں آتا تو پھر خالصتاً نظر اللہ کی طرف جاتی ہے نا. اللہ تو انسان کو یاد رہتا ہے، رب ہر صورت انسان کو یاد رہتا ہے، لیکن جو بات بھولی، اصل وہ بات یہ ہے کہ یوم الدین کو بھول گیا. کلا بل تکذبون بیوم الدین، اصل بات یہ ہے کہ تو تکذیب کرتا ہے اس بدلے کے دن کی، جس دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر کیا کیا. تمہیں صلاحیتیں دی تھی تو کس کے اندر کھپائیں؟ تمہارے پاس ٹائم تھا تو وہ ٹائم کہاں پر کھپایا؟ تمہیں جو دولت دی تھی وہ کہاں پر خرچ کی؟ اس دولت کو کمایا کہاں سے تھا؟ اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کی تھی؟ اپنے والدین کے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے کیا کیا؟ اپنی آخرت کے لیے کیا کیا؟ تو یہ ساری چیزیں بھول بیٹھے تھے تم کہ ایک دن تم سے یہ سب کچھ پوچھا جائے گا. حالانکہ حالات تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز یہاں پر واضح بیان فرما دی ہے. کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم اس بدلے کے دن کو بھول بیٹھے. وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 2 نگران مقرر کیے ہیں، کرامان کاتبین، جو لکھنے والے بہت معزز ہیں، کبھی ڈنڈی نہیں مارتے، کبھی تمہارے خلاف کچھ ہونے کے بعد وہ کچھ اضافی برائیاں نہیں لکھتے،
کبھی تم بہت کوئی اچھا کام کرو تو تمہاری فیور کے اندر آ کر وہ نیکیاں بڑھا چڑھا کر نہیں لکھتے، یا پھر کوئی برائیاں تمہاری مٹا نہیں دیتے اللہ کے حکم کے بغیر، یا پھر تمہاری نیکیاں کچھ زیادہ آپ نے کیا تو وہ کم نوٹ کر دیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہر انسان، ہر چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ میرے دائیں کندھے کے اوپر ایک فرشتہ بیٹھا ہے جو میری ہر اچھی حرکتوں کو، ہر اچھی جنبش کو لکھتا ہے، اور میرے بائیں کندھے کے اوپر ایک فرشتہ بیٹھا ہے کہ جو ہر بری عادت کو، بری بات کو، جھوٹ کو، وعدہ خلافی کو، ڈنڈی مارنے کو، حرام تولنے کو، کسی کے ساتھ برا سلوک کرنے کو، ہر بری چیز کو وہ نوٹ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کو خود بھی معلوم ہے، اور اس پوری کائنات کے اندر ویسے بھی انسان کا ہر لفظ، ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور حفاظت کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے تمہارے دائیں اور بائیں 2 فرشتے بٹھائے ہیں جو بہت معزز ہیں، جو اپنے فائدے یا نقصان کے لیے، تمہارا فائدہ نقصان کرنے کے لیے کچھ نہیں سوچتے۔ کرامان کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو بھی کچھ تم کرتے ہو، تمہاری ہلکی سی جنبش بھی ہوتی ہے تو وہ اس کو بھی نوٹ کرتے ہیں، یا دائیں والا کرتا ہے یا پھر بائیں والا کرتا ہے۔ اگر تو وہ اچھائی کی طرف تھی تو وہ دائیں والا اس کو نوٹ کرتا ہے، اگر برائی کی طرف جانے والی تھی تو وہ بائیں والا نوٹ کرتا ہے۔ لہذا اس دن یہ دونوں اپنی اپنی کتابیں لے کر حاضر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ سورہ کاف کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب ایک ہانکنے والا انسان کو لے کر آئے گا اور ساتھ کے اندر پورا اس کا اعمال نامہ ہوگا، پورا اس کا رجسٹر ہوگا، پوری کاپی ہوگی کہ جس کے اوپر اس کی ایک ایک چیز نوٹ کی ہوئی ہوگی۔ اب وہ کھول کر کہے گا یا اللہ یہ فلاں وقت اس نے فلاں کام کیا تھا، یا اللہ یہ فلاں وقت اس نے فلاں کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، یا اللہ یہ فلاں وقت تھا کہ یہ کسی کا بھلا کر سکتا تھا لیکن اس نے جان بوجھ کر کسی کا بھلا نہیں کیا تھا۔ تو یہ آج کے دور کے اندر تو یہ کچھ سمجھ لینا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ وہاں پر ایک بڑی ساری سکرین کے اوپر ایسی ویڈیو چلا دی جائے کہ جو میری پوری زندگی، میری بچپن سے لے کر آخرت تک ہو، اور اس کے سامنے دیکھنے والے میرے پورے گھر والے ہوں، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے والدین، میرے دوست، میرے محلے والے، میری اولاد، سارے وہاں پر سامنے موجود ہیں، اور ان کے سامنے میری ایک ایک حرکت جو ہے وہ چل رہی ہے، تو کیسا لگے گا؟ تو یہ وہ نظام پورے کا پورا اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر تمہارے لیے وہ سب کچھ تیار کر دیا ہے، اب تمہاری اپنی مرضی ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کی مان کر چلو، اپنی آخرت کی تیاری کر کے چلو، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بطور بہترین نمونہ مانتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت کے سامنے سر خم تسلیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پوری فرمانبرداری کے ساتھ زندگی بسر کرو، یا پھر اپنی منمانی کرو۔ یا پھر جو اپنے ذہن کے اندر آتا ہے صرف وہی چلو۔ تو فیصلہ تمہارا اپنا ہے، یہ چھوٹا سا اختیار تمہیں دیا گیا دنیا کے اندر تم نے کیا کرنا ہے، اور اس کی جو کچھ جہاں پہ کرو گے سیم اسی کا بدلہ تمہیں آخرت کے اندر ملے گا، اور اس کے لیے ہم نے پورا نظام تیار کر لیا ہوا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم نے تمہارے اوپر 2 نگران مقرر کر دیے ہیں، کرامان کاتبین، دونوں لکھنے والے بہت ہی معزز ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ سب کچھ جانتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو۔ اور آگے فیصلہ فرما دیا ان الابرار لفی نعیم، بے شک اس دن جو نیک لوگ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر ہوں گے، جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع رہ کر زندگی بسر کی، تو وہ آخرت کے اندر نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانیاں کی ہوں گی، جنہوں نے جہاں پر گناہ کیے ہوں گے، جنہوں نے جہاں پر فسق و فجور کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کی مان کر، اپنے نفس کی مان کر، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان کیا ہوگا، تو ان کے لیے پھر جہیم ہوگی، جہنم ہوگی، اسی کے اندر وہ رہیں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ۔ تو یہ معاملہ ہے نیکوں کا اور
بدوں کا۔ اس دنیا کے اندر تمہیں اختیار دیا گیا، جتنا تم اچھا عمل کرو گے اس کو بڑھا چڑھا کر وہاں پر تمہیں اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، جتنا تم برا کرو گے اس کے مطابق تمہیں جہنم کے اندر جلنا پڑے گا۔ لہٰذا نیک لوگ اس دن اللہ کی نعمتوں کے اندر ہوں گے، اور بد لوگ جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کے اندر ہوں گے، اور اس دن پھر کوئی اس سے غائب نہیں ہو پائے گا، وہاں سے بھاگ نہیں سکے گا، کسی دوسری طرف جا کر چھپ نہیں سکے گا۔ وما ادراک ما یوم الدین، یہ پورا نقشہ کھینچ دینے کے بعد اب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جان سکو کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے؟ تمہاری چھوٹی چھوٹی سی عقلیں ہیں، تم اس دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے اپنا سب کچھ تباہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، تم کیا جانو وہ قیامت کا دن کیا ہے؟ تمہارے سامنے 1,00,000 2,00,000 کا فائدہ آ جائے تو تم اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ یہ جو بچوں کو اغوا کرتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کر بیچ دیتے ہیں، کتنا فائدہ ملتا ہے ان کو؟ 1,00,00,000 2 کروڑ مل جاتا ہوگا، تو پوری کی پوری انسانیت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ تمہاری تو عقلیں اس قدر ہیں، تم اس دنیا کے اندر رہ کر کیا جان پاؤ کہ وہ قیامت کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانو کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، بس صرف اتنا جان لو کہ اس دن کوئی دوسری جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہیں آ سکے گی۔ حتیٰ کہ احادیث کے اندر کیا آتا ہے کہ انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی اپنی ایک بھی نیکی کے لیے بھاگا پھر رہا ہوگا کہ کہیں سے مجھے مل جائے۔ کوئی اپنے کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ سورہ معارج کے اندر شاید وہ پہلے بھی میں نے آپ کو آیات سنائی ہیں یا نہیں، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتی واخی وفصیلتی التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ تو جب ایک مجرم کو وہاں پر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھ سے میرا بھائی لے لے، میرے ماں باپ لے لے، میرا خاندان پورا لے لے، اور حتیٰ کہ اس پوری زمین کو جہنم کے اندر پھینک دے، صرف مجھے بچا لے وہاں سے۔ وہاں پر اس قدر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور کوئی کسی کی دوسرے کی سفارش نہیں کر پائے گا وہاں پر۔ کوئی کسی کو آپ مجھے ایک بات یہ بتاؤ، کیا کوئی ایسا ہوگا کہ جو کہے گا یا اللہ تجھے نہیں پتا یہ تو بہت نیک تھا، یا اللہ یہ فرشتوں نے جو یہاں پر لکھا ہے کہ یہ بھی برا کام کیا، یہ بھی برا کیا، یہ بھی برا کیا، یہ انہوں کیا پتا یہ کیسے لکھ دیا انہوں نے، یہ تو اصل میں بہت برگزیدہ تھا، کہ ایسی کوئی گواہی دے گا؟ نہیں۔ وہاں پر کوئی جان کسی دوسرے جان کی ذرا بھی کوئی کام نہیں آئے گی۔ والامر یومئذ للہ، اس دن پورے کا پورا خالص تن جو حکم ہے وہ اللہ ہی کا ہوگا۔ جو اللہ اس دن چاہے گا وہی ہو سکے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ وہ قیامت کا دن ہے، یہ وہ اصلیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہاں پر جھنجھوڑتا ہے، انسانوں کو اندر سے جا کر انہیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کے اندر تمہارے پاس کچھ اختیار ہے کہ تم اچھا کرو یا برا کرو، یہاں پر تمہیں میں نہیں پکڑوں گا۔ ہاں کوئی اچھا انسان ہے کبھی کسی برائی کے اندر ملوث ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تاکہ اس کو تھوڑا سا دھچکا لگے اور وہ واپس اپنی اصل راستے کے اوپر آ جائے۔ لیکن اگر وہ اس برائی کے اندر آگے سے آگے چلتا چلا جائے تو پھر اس کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جاؤ، اب تمہیں قیامت کے دن جواب پوچھ لیا جائے گا۔ لہٰذا آخرت والے دن ایسا کچھ نہیں ہوگا، آخرت والے دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، سارے کا سارا اختیار صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ اور اس وقت پھر تم سے پوچھا جائے گا تم نے اس دنیا کے اندر رہ کر کیا کیا، تمہیں جو صلاحیتیں دی تھی ان صلاحیتوں کہاں پر کھپایا، تم نے کہاں سے مال لیا، کمایا کس طرح سے اور اس کو خرچ کس طرح سے کیا۔ تو
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنت کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سامنے جو بھی وہ باتیں آتی ہیں کہ جو ہماری رہنمائی کے لیے ہیں، ہماری آخرت کو اچھا کرنے والی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی اور اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔